اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 233۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کے والد کے ذمے ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود لہ بولدہ، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ وہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور اصلاح سے، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے حسب ضرورت، اور یہ مدت قمری تقویم کے لحاظ سے شمار ہوگی۔ والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہو اور ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، خواہ وہ عدت میں ہو یا عدت گزر چکی ہو، اور وہ مائیں بھی شامل ہیں جو بچے کے باپ کے نکاح میں ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور بچوں والوں کے ذمے ہے یعنی بچوں کے والد کے ذمے ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، یعنی منکوحہ عورت اور عدت والی عورت، اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تو پہلے ہی باپ یعنی خامند کے ذمے ہے۔ اس آیت کی روح سے متعلقہ عورت چاہے عدت میں ہو یا عدت کے بعد ہو، اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا اور کپڑے کا خرچ بچے کے والد کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضرورت کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو مگر وہ متعلقہ کو اپنی خادماؤں کی طرح نان نفقہ دینا چاہے۔ آیت میں تاکید کی گئی ہے کہ نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ بچے کے والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی دونوں منصفانہ سلوک کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر بچے کا والد فوت ہو جائے تو دودھ پلانے والی
متعلقہ کا خرچہ اس کے وارث اسی طرح ادا کرتے رہیں جو ٹھہرایا ہے۔ وہ بچہ خود بھی باپ کے ترکے کا وارث ہے، لہٰذا اس کے دودھ پلانے کا خرچ وارث میت کے ترکے سے ادا کرتے رہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو، یا بچے کی صحت یا ماں کی صحت کا مسئلہ ہو، یا منکوحہ ہے تو دوبارہ حمل ہو، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ باہمی مشورے سے دودھ چھڑوا دیں۔ 2 سال سے پہلے بھی اگر تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ کسی اور دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دو جو تم نے اس کو دینا طے کیا تھا، یعنی دایا کو اس کا معاوضہ تو دو، مگر ماں کو جو پہلے سے طے شدہ خرچہ مل رہا تھا وہ بھی اس کو ادا کرنا ہے، اس میں کمی نہ ہو، تاکہ یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ تم کسی دایا سے دودھ اس لیے پلواؤ کہ اسے کم خرچ دینا پڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شمار احکام ہم نے قرآن پاک میں پڑھے جنہیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنی نیت درست رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی نیت درست رکھو اور آخرت میں اللہ کے آگے جواب دہی کا تصور کرتے ہوئے اس کے احکام کی تعویلیں نہ نکالو، اس کے احکام کی ایسے اپنی مرضی کے مطابق نہ موڑ لو، ایسی تعویلیں نہ سوچ لو کہ اس میں آپ کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایسی تعویلیں نہ سوچو جس میں تمہارا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے اسے نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس حکم کو صحیح طریقے سے پورا کرو۔ آیت نمبر 234، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں بیوہ کی عدت بیان کی گئی ہے۔ بیوہ عورت اپنے خامند کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ ہم نے آیت نمبر 228 میں مطلقہ کی عدت پڑھی تھی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، یعنی طلاق کے بعد عدت کی گنتی حیض سے ہے اور طلاق دیتے وقت حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ تو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، خواہ اس سے مجامعت یعنی صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس بات پر اجماع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے، جس پر اسے 4 ماہ اور 10 دن سوگ منانا لازم ہے۔ صحیح بخاری۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا شوہر وفات پا گیا ہے، اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار اس نے آپ سے یہی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال ہوتی تھی۔ عورت کو علیحدہ کسی جھونپڑے میں ڈال دیا جاتا اور وہ وہاں سال بھر اکیلی اسی طرح تکلیف میں وہ گزارتی تھی۔ بیوہ عورت پر سب پر یہ سوگواری واجب ہے، چاہے وہ نابالغہ ہو، چاہے اس عمر میں ہو جس میں حیض ختم ہو چکے ہوں، اس پر بھی عدت واجب ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع فرمایا گیا ہے، بجز خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم ہے۔ اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگائیں، نہ خوشبو، اور نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو قسط الاظفار یعنی ایک قسم کی خوشبو کا نام ہے وہ لگا لے۔ رہی یہ بات کہ عورت عدت کا سوگ کہاں گزارے، تو اس سلسلے میں راجح یعنی غالب قول یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مکان ہی میں گزارے، اور اسے اتنے سفر کی مجبوری کی حالت میں اجازت ہے کہ رات کو اپنے مکان پر واپس آ جائے۔ اور کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ بیوہ جہاں چاہے عدت گزارے۔ ہاں، جو عورت اپنے خامد کی وفات کے وقت حمل سے ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وضع حمل اور عدت کی مدت میں جو دیر کی عدت ہو وہ حاملہ بیوہ کی عدت ہے۔ وضع حمل کی مدت، وضع حمل اور عدت کی، حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور عدت کی مدت میں جو دیر کی عدت ہو وہ حاملہ بیوہ کی عدت ہے۔ لیکن اس کے خلاف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابیہ کے خاوند کا جب انتقال ہوا تو اس وقت وہ حمل سے تھیں، ابھی چند ہی راتیں گزری تھیں کہ بچہ وضع ہو گیا، یعنی بچہ پیدا ہو گیا۔ جب وہ نہاد ہو چکی تو لباس وغیرہ اچھا پہن لیا تو ابو ساحل بن بالیک نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ صحابیہ یہ سن کر خاموش رہیں۔ شام کو خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے اسی وقت تم عدت سے نکل گئی، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جب وہ عدت پوری کر چکیں، بیوہ عورتیں جب اپنی عدت فیضا بلغن اجلہن، یعنی بیوہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر چکیں تو وہ آزاد ہیں، وہ جہاں چاہیں مرضی سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اگر تم یہ کہو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، بیوہ ہو کر صبر سے نہیں بیٹھ سکتی، اس سے رہا نہیں گیا، ایسا سب کہنا غلط ہے۔ اب وہ بناؤ سنگھار بھی کریں یا نکاح کریں، سب ان کے لیے حلال اور طیب ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 235 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو چھپ کر،
ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت کے دوران بیوہ ہے یا مطلقہ، نکاح تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔ عدت کے دوران نہ ان سے نکاح کرو اور نہ واضح طور پر نکاح کا پیغام دو، لیکن اشارے کنائے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثلا یہ کہہ دینا کہ عدت ختم ہو تو مجھے خبر کر دینا، یا پھر یہ بات بھی دل میں پوشیدہ رکھی جائے اور عدت ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، یعنی آخر تمہیں خیال آئے گا کہ یہ عورت بیوہ ہے اور میں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ رب کے اس فرمان میں یہ حکمت ہے کہ کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں بیوہ کے ساتھ نکاح کے بارے میں عدت کے دوران جو خیال آیا ہے، کہیں میں اس خیال سے گناہ گار تو نہیں ہو رہا۔ تو یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسے خیال کا آنا گناہ نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، تو رب نے تم پر سے یہ تنگی ہٹا دی ہے۔ ہاں، رب کریم نے یہ فرمایا کہ مطلقہ جب تک طلاق رجعی کے دنوں میں ہو تو سوائے اس کے خاوند کے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اشارے کنائے میں بھی اپنی رغبت کا اظہار کرے۔ لیکن رب کریم فرما رہا ہے کہ بیوہ جو ہے تم اس سے اشارے کنائے میں عدت کے دوران بات کر سکتے ہو، لیکن اس سے چھپ کر نکاح کا پکا وعدہ نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خفیہ نکاح کی بات پکی کر لو، یعنی ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرو، یعنی جیسے یہ کہ میں تم پر عاشق ہوں، تم بھی وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرو گی۔ عدت میں ایسے الفاظ کہنا حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے یہ کہ تم بات معروف طریقے سے کرو، یعنی معروف طریقے سے اشارے کنائے میں تم بات نکاح کی کر سکتے ہو۔ مثلا یہ کہ عدت والی عورت کے ولی سے کہہ دو کہ جب عدت گزر جائے تو مجھے ضرور خبر کر دینا، یا ولی سے کہہ دو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کرنا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ہی تم پختہ ارادہ کرو نکاح کا عدت کے اس وقت تم پختہ ارادہ نہ کرو نکاح کی گرہ کا جب تک عدت کا وقت گزر نہ جائے۔ تو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے نکاح کا پختہ اس کے ساتھ عزم نہ کرو، بالکل کھلے واشگاف الفاظ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ مدت جب تک پوری نہ ہو جائے۔ یہاں کتاب سے مراد احکام شریعت ہیں، یعنی بیوہ کی جو مدت ہے 4 ماہ اور 10 دن اسے پورا ہونا ضروری ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے، اگر کسی نے کر بھی لیا تو جدائی کرا دی جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان رکھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تم اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور حلم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کا لحاظ رکھو اور خوف رکھو، اور اپنے دل میں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف تمہارے دل میں خیال بھی نہ آئے۔ ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے اسے پاک رکھو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ خطاؤں کا بخشنے والا اور معاف کرنے والا، اور وہ حلیم ہے۔ آیت نمبر 236،
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ خرچ دے دو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعًا بالمعروف، جو خرچ کرے وہ قاعدے کے مطابق معروف طریقے سے کرے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر۔ اس آیت میں عقد نکاح کے بعد صحبت صحیحہ یعنی مجامعت سے پہلے بھی طلاق کا دینا مباح قرار دیا گیا ہے۔ لا جناح یعنی لا جناح کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی نکاح ہو چکا ہو لیکن ابھی صحبت صحیحہ یا مجامعت نہ ہوئی ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی نکاح ہو جانے کے بعد اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت پیش آ سکتی ہے اور رخصتی کے بعد بھی آ سکتی ہے، تو اس میں عورت کی بے حد دل شکنی ہے، اس لیے فرمایا کہ متعوہن، اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ یعنی اگر نکاح آپ کر چکے ہیں لیکن اس نکاح میں حق مہر مقرر نہیں ہوا اور نکاح کے بعد ابھی صحبت صحیحہ یا مجامعت بھی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اس صورت میں اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو رب کریم کا کیا حکم ہے؟ متعوہن، یعنی عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی کچھ دے دو۔ بے شک طلاق دینے کے وقت اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسے کچھ دے دو۔ کتنا دے دو؟ یعنی اب اپنی مقدور بھر۔ اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ حصہ خادم ہے، اس سے کم چاندی ہے، اس سے کم کپڑا ہے، یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے دے، اگر مفلس ہے تو کم سے کم 3 کپڑے دے دے، کرتا، دوپٹہ، لحاف، چادر وغیرہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 روپے دیے، یعنی امیر اپنی وسعت کے مطابق دے اور غریب اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو آیت نمبر 236 میں وہ صورتحال بیان کی گئی ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہو لیکن حق مہر مقرر اس میں نہ لکھا گیا ہو اور مجامعت اور صحبت سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں چاہے حق مہر نہیں بھی لکھا ہوا تو متعوہن، یعنی انہیں ان کے ساتھ حسن معاملہ کر کے انہیں رخصت کرو۔ آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ٹھہرا چکے ہو ان کے لیے ایک متعین مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مہر تم نے طے کیا ہے اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہوا ہو مگر خلوت صحیحہ یعنی مجامعت سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی ہو، تو اس صورت میں اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو حکم ہے کہ مقررہ کردہ مہر کا نصف مرد کے ذمے ادا کرنا واجب ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں احسان کی تعلیم ہے۔ اگر تم اپنے حق کو معاف کر دو تو
تو یہ تقوی کے قریب ہے۔ رب کریم یہ حکم دے رہا ہے، یعنی نکاح ہوا ہو اور حق مہر بھی مقرر کیا جا چکا ہو، لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو نصف حق مہر ادا کرنا واجب ہے مرد پر، الا یہ کہ ان یعفونا، یعنی وہ عورت خود کہہ دے، معاف کر دے اور کہہ دے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، کہ مجھے آدھا نہیں چاہیے، یا یہ کہہ دے کہ مجھے صرف چوتھائی دے دے، تو اس صورت میں وہ خامد کو معاف ہو جائے گا۔ یعنی عورت بھی درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تقوی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس سے مراد ہے خامند، یعنی یا عورت معاف کر دے کہ میں حق مہر نہیں لیتی، یعنی میں حق مہر ادا کرنا مرد پر واجب ہے اس صورت میں، الا یہ کہ وہ عورت خود کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے یا مجھے آدھے سے کم بے شک دے دو، تو پھر اس صورت میں وہ مرد کو معاف ہوگا، یا مرد اسے، یا وہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے وہ کچھ درگزر سے کام لے۔ درگزر سے کام لے مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد خامد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا اس سے مراد عورت کے ولی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد خامد ہے، اس لیے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا یا توڑنا وغیرہ یہ سب خامد کے اختیار میں ہے، یعنی دونوں کی طرف سے معاف کرنا ہی تقوی کے قریب ہے۔ یعنی دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، یعنی عورت اپنا آدھا حق مہر جو اس کو دینے کا رب کریم نے حکم دیا ہے، وہ عورت خامد کو معاف بھی کر سکتی ہے، یا آدھے کی بجائے چوتھائی لے کر راضی ہو جائے، اور خامد بھی جب حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہے اور تقوی کے ذریعے اللہ کا قرب اختیار حاصل کرنا چاہے تو خامد ایسا کر سکتا ہے کہ بجائے آدھے حق مہر کے جو اس صورت میں اسے دینا واجب ہے، اس کی بجائے وہ پورا دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپس کی فضیلت اور احسان کو نہ بھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑے گا اور فضیلت اور بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے بسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیع سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا اور اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسے رنج و غم پہنچائے اور نہ اسے بھلائیوں سے محروم کرے۔ یہاں اس آیت میں بیان ہوا حق مہر کی ادائیگی کا، کہ اس صورت کا جب نکاح ہو چکا ہو اور حق مہر بھی مقرر ہو چکا ہو، مگر من قبل ان تمسوہن، یعنی عورت کو چھونے سے پہلے ہی اس کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے اور حق مہر مقرر ہو چکا ہو، تو اس صورت میں نصف حق مہر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس میں استثناء یہ ہے کہ وہ عورت خود معاف کر دے، یا مرد حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدھے کی بجائے پورا بھی ادا کرنے پر تیار ہو۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور احسان کو ترجیح دی ہے۔ آپس میں حسن سلوک کو نہ بھولو، فضیلت اور بزرگی کو نہ بھولو، اور حسن معاملہ کرو، رب کریم نے یہاں یہ فرمایا۔ ہم نے یہاں گزشتہ آیات میں حق مہر کی مختلف صورتیں پڑھی۔ ممکنہ صورتیں 4 ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ نکاح ہوا ہو لیکن حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور صحبت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے، تو طلاق کی صورت میں متعوہن، یعنی کچھ نہ کچھ اسے دے کر رخصت کیا جائے۔ دوسری صورت یہ کہ نکاح ہوا ہو اور حق مہر مقرر ہو گیا ہو، مگر من قبل ان تمسوہن،
چھونے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے تو نصف حق مہر ادا کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ تاکید ہے ان تعفو او تعفو والذی، یعنی آپس کے احسان اور بزرگی اور فضیلت کو نہ بھولو۔ تیسری صورت یہ کہ نکاح ہوا ہو اور مہر بھی مقرر ہوا ہو اور صحبت صحیحہ یعنی مجامعت ہو چکی ہو، تو یہ عام صورتحال ہے۔ اس صورت میں حق مہر پورا ادا کرنا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ نکاح ہو چکا ہو، مہر مقرر نہ ہوا ہو مگر صحبت ہو چکی ہو اور طلاق کی نوبت آئے، تو اس صورت میں مہر مثل دینا ہوگا، یعنی اتنا جیسے اس عورت کے خاندان میں عام عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے۔ بیوہ کے لیے بھی یہی 4 صورتیں ممکن ہیں، مگر اس میں بھی علم فقہ کا اختلاف ہے اور مختلف رائے ہیں۔